بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم ایک ایڈیٹوریل کو ڈسکس کریں گے جو 3 فروری 2020 کو پبلش ہوا ہے ڈان میں. اس کا نام ہے کربنگ ہیپاٹائٹس سی. سب سے پہلی بات اس میں یہ کی گئی ہے کہ پاکستان دنیا کا دوسرا ملک ہے جہاں پر ہیپاٹائٹس سی سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. سب سے زیادہ پیشنٹس ہیں ہیپاٹائٹس سی کے. The Punjab government's decision to reach out the WHO for help in curbing illness is a much needed move. اب ہوا کیا ہے کہ پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ہیپاٹائٹس سی کے. آلموسٹ 70% آف آل ہیپاٹائٹس کیسز جتنے بھی پاکستان میں رپورٹ ہوتے ہیں ان میں سے 70% پنجاب کے ہیں کیسز. تو پروونشل گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب وہ WHO کو ریچ کریں گے ٹو ہیو سم ٹیکنیکل اسسٹنس تاکہ اس ڈیزیز کو کنٹرول کیا جا سکے یہ جو اتنی زیادہ اسپریڈ ہوتی جا رہی ہے. گورنمنٹ ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ آلموسٹ 8 ملین ٹو 11 ملین پیپل ایکٹیو ہیپاٹائٹس کے ساتھ ہیں پاکستان کے اندر ہیپاٹائٹس سی وائرس کے ساتھ, اور 240,000 نیو کیسز ہر سال ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں. اگر کسی بندے کے اندر ہے تو اس کے بعد یا تو اس کو ہیپاٹائٹس ہو جائے گا جو وہ 15% اس میں سے کیسز ایسے ہوں گے جو ریزالو ہو جائیں گے یعنی کہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, اور 85% کیسز اس کے اندر وہ وائرس پرسسٹ کرے گا اور اس کے بعد وہ لیڈ کرے گا کرونک ہیپاٹائٹس کی طرف. کرونک ہیپاٹائٹس اگر انٹریٹیبل رہتا ہے تو کیا ہوگا کہ یا تو لیور فیلئر ہوگا یا پھر سیروسس اور یا پھر لیور کینسر. موسٹ آف دا کیسز کے اندر سیروسس ہوتا ہے, اینڈ سیروسس فردر لیڈس ٹو لیور فیلئر اور کینسر. اور لیور فیلئر جب ہو جائے تو اونلی ٹریٹمنٹ آپشن رہ جاتا ہے لیور ٹرانسپلانٹ. گورنمنٹ آف پاکستان نے اس ایشو کی سیریسنس کو دیکھتے ہوئے کہ اس ڈیزیز کے اسپریڈ کو کنٹرول ہونا چاہیے, نیشنل ہیپاٹائٹس اسٹریٹجک فریم ورک لانچ کیا ہے جو 2017 سے 21 تک کے پیریڈ کو کور کرے گا, اور وہ WHO کی گائیڈ لائنس کو فالو کرتا ہے. اور WHO کے اکارڈنگ اگر 2 to 3 months میں ہائیلی افیکٹو ڈائریکٹ ایکٹنگ اینٹی وائرل ڈرگز دی جائیں ان پیشنٹ کو جو ہیپاٹائٹس سی وائرس سے انفیکٹڈ ہیں تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اب پاکستان کی کیا کمٹمنٹ ہے کہ وہ 2030 تک کمپلیٹلی اس ڈیزیز کو ایلیمینیٹ کر دے گا. اس کے لیے کیا چاہیے؟ سسٹینڈ پولیٹیکل کمٹمنٹ چاہیے, مانیٹرنگ اور ایویلویشن کا سسٹم چاہیے, اور جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں جو ان چیزوں سے ڈیل کرنے والے ہیں ان کی اپنی سیفٹی بھی میجرز بھی ضروری ہیں. اور اس کے علاوہ جو مارجنلائز کمیونٹیز ہیں یا جو گاؤں یا دیہات یا رورل ایریاز ہیں وہاں تک بھی ساری ہیلتھ کیئر سروسز کا پرووائڈڈ ہونا ضروری ہے. Now coming back towards the editorial, the high prevalence of infectious disease in Pakistan including HIV and hepatitis C can be largely attributed to unsafe medical practices and lack of regulation. ہم نے اس سے پہلے بھی ایک ایڈیٹوریل کے اوپر بات کی تھی جو ایڈز سے ریلیٹڈ تھا جس میں HIV کی بڑھتی ہوئی پریولنس ود ان پاکستان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور اس کے اندر بھی یہی کازز تھے کہ انسیف میڈیکل پریکٹسز یا ان سرنجز کا یوز جو پہلے ہی استعمال ہو چکی ہیں اور بلڈ کی ڈونیشن وداؤٹ اسکریننگ, یہ اس کے اندر کازز ڈسکس کیے گئے تھے. اگر آپ چاہیں تو آپ کو اس کا لنک ٹاپ رائٹ کارنر میں بھی نظر آ جائے گا. The use of contaminated needles, unsterilized equipments, invasive medical procedures, and transfusion of unscreened blood and other body fluids, sharing of razors are normal practices at barbershops and are among the major reasons for high prevalence of hepatitis C. So these are the causes hepatitis C کے پھیلنے کے, more or less like AIDS ہی ہیں. اب جو بات آ رہی ہے, this is the most important thing of this editorial. In fact, according to WHO, Pakistan has highest rate of therapeutic injections administered to patients, which is said to be the primary cause of spread of the virus. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک ہونے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ انجیکشنز ہیں. یعنی کہ پاکستان میں انجیکشنز کا یوز سب سے زیادہ ہے. تھیراپیوٹیکلی کسی چیز کو کیور کرنے کے لیے انجیکشن سب سے زیادہ تعداد میں استعمال کیے جاتے ہیں. کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ اس کی کیا ریزنز ہیں؟ اگر ہم تھوڑا سا ڈگ کریں اس بات کو تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی ٹھیک ہو جائیں.
پھر یہ کہ اگر کوئی بندہ اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہے تو وہ یہ چاہے گا کہ ڈاکٹر کی فیس اس کو بار بار نہ دینی پڑے اور اس کو جلدی سے آرام آ جائے. تو اگر سائیکولوجیکل یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے جلدی ٹھیک ہونا ہے اور وہ انجیکشن سے ٹھیک ہو جائیں گے ریگارڈلیس آف نوئنگ دیٹ کہ یہ لاسٹ آپشن یوز ہو رہا ہے سب سے پہلے, صرف ہمیں انجیکشن ہی چاہیے تاکہ جلدی ٹھیک ہو جائیں, تو یہ تھنکنگ غلط ہے. اور اگر کسی بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بار بار ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کی فیس دے, تو بھی وہ یہی چاہے گا کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں, ایک ہی دفعہ جا کے جو انجیکشن لگواؤں اور اس سے ٹھیک ہو جاؤں. دونوں صورتوں کے اندر کیا چیز ضروری ہے؟ ایک تو یہ کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر یا پولیٹیکل ول ہو کہ ہیلتھ سیکٹر کے اندر انویسٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو فیسلٹیز زیادہ سے زیادہ ملیں اور ان کے پاس پراپر ٹریٹمنٹ آپشنز موجود ہوں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر. You can also follow us on our social media platforms. کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن تاریخ میں کیوں اہم ہے؟ اگر نہیں تو ہمارے انسٹاگرام پیج پر آئیے, یہاں آپ کو ہر دن کی تاریخ سے متعلق معلومات ملیں گی. ہمیں ٹویٹر پر فالو کیجیے, ہمارا ہینڈل ہے @thegkquestions. We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below. تو ایسا پیشنٹ ہے جو پراپر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتا یا کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے, تو وہاں پہ زیادہ چانسز ہیں کہ ری یوزڈ سرنج کو استعمال کیا جائے گا اور پھر وہ ڈیزیز برڈن کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گا. تو اگر انویسٹمنٹ پراپر جگہ پر ہوئی ہو, اگر ہیلتھ سیکٹر میں ہوئی ہو, تو وہ فیسلٹیز رورل ایریاز میں بھی ہوں, ہر جگہ پہ لوگوں کے پاس موجود ہوں, تو وہ کیوں جائیں گے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ان کی ہیلتھ کمپرومائز ہو رہی ہے, جہاں پہ ان کے ٹھیک ہونے کے چانسز کم بلکہ زیادہ بیمار ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ پاکستان میں ایک کامن پریکٹس ہے کہ کوئی بھی انسان چاہتا ہے, کوئی بھی پیشنٹ چاہتا ہے کہ جلدی سے وہ ٹھیک ہو جائے, اور اس کے لیے ملٹیپل پرسکرپشنز ہوتی ہیں, اور اس کے لیے انسٹیڈ آف پریسکرائبنگ سمپل اینٹی بایوٹکس, ہائر جنریشن کی اینٹی بایوٹکس پریسکرائبڈ ہوتی ہیں. تو یہ والی پریکٹسز بھی کرب ہونی چاہیے, اور اس کے لیے پیشنٹ کاؤنسلنگ اور اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. اکارڈنگ ٹو WHO پاکستان میں کیا ہے پاپولیرٹی انجیکشن کی, کہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز یا ٹرینڈ ہوں یا ان ٹرینڈ ہوں, وہ بہت زیادہ پریسکرائب کرتے ہیں انجیکشنز کو, اور پیشنٹس ان پاکستان لائک انجیکشنز. پاکستان میں ڈسپینسرز ان ہیلتھ کیئر ان پرائیویٹ فیسلٹی 16% ہیں, انجیکشن پرسکرائبرز کے اندر حکیم یا ہومیوپیتھی 0%, فزیشنز ان پبلک فیسلٹی 9%, ڈسپینسرز ان پبلک فیسلٹی 12%, اور 63% انجیکشن پرسکرائبرز جو ہیں وہ فزیشنز ہیں پرائیویٹ فیسلٹی سے ریلیٹڈ. فردر انویسٹیگیشن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 93% انجیکشنز جو کہ پرسکرائب کیے جاتے ہیں وہ ان نیسیسری ہوتے ہیں, اور 75 to 94% انجیکشن ایکوپمنٹس ری یوزڈ ہوتے ہیں. تو اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ کتنی زیادہ کوانٹٹی میں انجیکشنز پرسکرائب ہو رہے ہیں, اور اس میں اس کے کتنی زیادہ پرسنٹیج ایسی ہے جو ری یوزڈ سرنجز کی ہے. اب کیا ہے کہ پاکستان چیپ میڈیسنز بھی پروڈیوس کر رہا ہے ہیپاٹائٹس سی کو ٹریٹ کرنے کے لیے, لیکن لارج نمبر آف پیشنٹس ریمین ان ڈائگنوزڈ. پیشنٹس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو ہیپاٹائٹس ہے, تو جب ان کو پتہ چلے گا تب وہ کرونک ڈیزیز کے اندر جا چکے ہوں گے جس کا ٹریٹمنٹ زیادہ ٹف ہوتا ہے. تو اس چیز کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان ڈائگنوزڈ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے ویکسینیشن کروانے کی, اور نہ ہی یہ پتہ ہے کہ ہم نے اسکریننگ کروانی ہے. تو اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جو جس کو ہیپاٹائٹس ہے, تو اس کے گھر والوں کو سب کو چاہیے کہ وہ اپنی اسکریننگ کروائیں اور ویکسینیشن بھی کروائیں. اور اس کے علاوہ پیشنٹ کاؤنسلنگ کے تھرو یہ اویئرنیس ہو کہ اگر کسی کو یہ ڈیزیز ہے تو اس نے کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے تاکہ وہ اس ڈیزیز کو کسی اور میں ٹرانسمٹ نہ کر سکے. اگر میڈیسنز کی بات کی جائے تو پریویسلی ہیپاٹائٹس سی کے لیے صرف انجیکشنز اویلیبل تھے ٹریٹمنٹ کے لیے, لیکن اب پاکستان میں اورل میڈیکیشن بھی لانچ ہو چکی ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پیشنٹس ریمین ان ڈائگنوزڈ, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو یہ پرابلم ہے,
تو اس کے لیے اسکریننگ ضروری ہے، اور جو اسکریننگ کے بعد پیشنٹس ڈائگنوز ہو جائیں ان کا ٹائملی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہونا ضروری ہے، اور جو لوگ اسکریننگ کے بعد ٹھیک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ویکسینیشن کروائیں so that they could not acquire the disease in future. The current government appears to realize frightening magnitude of the disease burden. Hopefully, with WHO's help, the Prime Minister's program for the prevention and control of hepatitis will be able to increase access for the treatment, even as it works to reduce unsafe medical practices. This will also help reduce the burden of other infectious diseases such as HIV and AIDS. اب جو میجرز HCV یا ہیپیٹائٹس C کے لیے لیے جائیں گے وہ باقی ڈیزیزز کو کرب کرنے کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوں گے. As we know that many viral diseases are transmitted by unsafe medical practices. اور اس سے کیا ہوگا؟ ڈیزیز برڈن کم ہو جائے گا. جب ڈیزیز برڈن کم ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اگر افراد صحت مند ہوں گے تو ہی وہ افرادی قوت بن سکیں گے. کسی بھی کنٹری کی پراسپیرٹی میں اس کے عوام کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ اسی وقت اپنا فل پوٹینشیل دے سکتے ہیں جب وہ صحت مند ہوں گے. اس لیے ہیلتھ سیکٹر میں انویسٹمنٹ اور اس کے لیے پولیٹیکل کمٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو اس ڈاکیومنٹ کا لنک چاہیے تو وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا. تھینک یو.